مزید ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ لے کر آیا ہوں کہ جو ہمارے لیے ایک نصیحت بھی ہوگا، اور اگر ہم نے اس پر عمل کر لیا تو یقیناً ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو جائیں گی۔ میں نے اکثر اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھا ہے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے ہیں، تو میں آج آپ کے سامنے اسی تعلق سے گفتگو بھی کروں گا، اور اس واقعے کے اندر دو تین چیزیں ایسی بھی ہیں جن کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو چلیے ہم پھر اپنی بات کی طرف بڑھتے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر پہ نکلا۔ میرا گزر ایک زمانہ جاہلیت کے قبرستان کے قریب سے ہوا۔ جب میں اس قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اچانک اس قبرستان میں سے ایک قبر پھٹی اور اس میں سے ایک شخص نکل کے آیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیرت زدہ ہو گیا، اور وہ شخص قبر سے نکل کر مجھ سے کہنے لگا کہ اے عبداللہ، اگر آپ کے پاس پانی ہو تو برائے مہربانی مجھے پانی پلا دیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب اس نے عبداللہ کہہ کر پکارا تو میں بڑا حیرت زدہ ہو گیا کہ میرے اللہ، میں نے تو اس کو اپنا نام بھی نہیں بتایا، اس نے خود بخود عبداللہ کہا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ عربوں کے رواج کے مطابق مجھے عبداللہ کہا ہو۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے وہ شخص کہنے لگا کہ اے عبداللہ، اگر تمہارے پاس پانی ہو تو برائے مہربانی مجھے پانی دے دیجئے، میں پیاسا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں یہ کہہ ہی رہا تھا وہ شخص کہ اسی قبر سے ایک اور شخص نکلا، اور اس نے مجھ سے کہا کہ اے عبداللہ، اس کو پانی ہرگز مت دینا، یہ جھوٹا ہے، یہ مکار ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سارا واقعہ دیکھا۔ اس کے بعد میں نے وہ رات ایک بڑھیا کے مکان میں گزاری۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس بڑھیا کے مکان کے قریب میں ایک قبر تھی، اور اس قبر سے آواز آ رہی تھی، اور وہ الفاظ کچھ اس طرح تھے: پیشاب، پیشاب کیا ہے، پیشاب کیا ہے، پیشاب، اور مشکیزہ، مشکیزہ کیا ہے، مشکیزہ کیا ہے، اس طرح کی آواز آ رہی تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں بڑا حیرت زدہ ہوا۔ میں نے اس بوڑھی ماں سے پوچھا کہ اے بڑی بی، ذرا یہ بات تو بتاؤ مجھے کہ اس قبر سے یہ کیسی آواز آ رہی ہے؟ تو وہ بڑی بی کہتی ہیں کہ یہ کسی انجان آدمی کی قبر نہیں ہے، بلکہ یہ میرے شوہر کی قبر ہے، اسے 2 خطاؤں کی سزا مل رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ 2 خطائیں کیا ہیں جس کی اس کو سزا مل رہی ہے؟ تو وہ بڑی بی کہتی ہیں کہ پہلی خطا تو یہ ہے کہ جب یہ زندہ تھا، جب یہ دنیا میں تھا، تو جب یہ پیشاب کو جایا کرتا تھا تو یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ میں اس کو سمجھاتی تھی، میں اس سے کہتی تھی کہ اونٹ بھی اگر پیشاب کرتا ہے تو اپنی ٹانگوں کو کشادہ کر دیتا ہے تاکہ اس کے پاس پیشاب کی چھینٹیں نہ آئیں۔ میں اس طرح سے اس کو سمجھایا کرتی تھی، لیکن اس نے کبھی میری بات نہیں مانی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مشکیزے والی بات کیا ہے؟ تو وہ بڑی بی کہتی ہیں، وہ بوڑھی ماں کہتی ہیں کہ وہ مشکیزے والی بات یہ تھی کہ ایک مرتبہ یہ کھڑا ہوا تھا، اس کے پاس ایک پیاسا شخص آیا، پیاس کی شدت سے وہ تڑپ رہا تھا، تو اس نے اس سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ برابر میں مشکیزہ رکھا ہوا ہے، اس مشکیزے میں سے پانی پی لے۔ حالانکہ وہ مشکیزہ پانی سے خالی تھا۔
اس کے اندر پانی نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ شخص اس مشکیزے کے قریب گیا، کیا دیکھا کہ اس مشکیزے کے اندر پانی نہیں تھا، تو وہ شخص اس مشکیزے کو دیکھ کر بے ہوش ہو گیا اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ عورت کہتی ہے کہ اب سمجھے آپ، یہ تھیں وہ دو خطائیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو عذاب دے رہا ہے، اور اس طرح کی آواز اس کی روز آتی ہے۔ بہرحال حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سارا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی اکیلے سفر مت کیا کرو۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث مبارک سے 3 باتیں نکل کر آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان پیشاب کی چھینٹوں سے بچے، اس بات کو کبھی ہلکے میں نہ لے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کا دل نہ دکھائے، اور تیسری بات یہ ہے اکیلا سفر کرنے سے بچے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس حدیث مبارک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتا ہوں کسی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اپنوں کا خیال رکھیے، اور اپنی دعاؤں میں اس ناچیز کو بھی یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔